ایک رات جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، مجھے نیچے کچن میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں اٹھی اور دبے قدموں نیچے گئی تو دیکھا کہ زہرا فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے وہ نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سہم گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما تو محسوس ہوا کہ اس کی کلائی پر نیلے نشانات ہیں۔ یہ کیا ہے زہرا؟ میں نے اشاروں سے پوچھا۔ اس نے اپنی کلائی چھپا لی اور نفی میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اگلے دن جب میں نے السلام علیکم دوستو، شہر کی چکا چوند اور روشنیوں سے دور ایک پرانے برگد کے سائے تلے بنے عالی شان بنگلے میں میرا اکلوتا بیٹا دانیال اپنی نئی نویلی دلہن زہرا کو لے کر آیا تھا۔ زہرا میری پسند نہیں تھی، بلکہ دانیال نے اسے ایک دور دراز گاؤں سے ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، اس کی زبان پر قدرت نے تالا لگا رکھا تھا، لیکن اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں ہر وقت کچھ کہتی محسوس ہوتی تھی۔ دانیال خود ایک بڑا ماہر نفسیات تھا، اس لیے مجھے لگا کہ شاید اسے زہرا کی معصومیت اور خاموشی سے پیار ہو گیا ہے۔ شروع کے چند مہینے سب کچھ نارمل تھا۔ دانیال اس کا بہت خیال رکھتا، اسے مہنگے لباس اور زیورات لا کر دیتا، لیکن زہرا ان چیزوں سے کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر اڑتے پرندوں کو دیکھتی رہتی۔ ایک رات جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، مجھے نیچے کچن میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں اٹھی اور دبے قدموں نیچے گئی تو دیکھا کہ زہرا فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے وہ نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سہم گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما تو محسوس ہوا کہ اس کی کلائی پر نیلے نشانات ہیں۔ یہ کیا ہے زہرا؟ میں نے اشاروں میں پوچھا۔ اس نے اپنی کلائی چھپا لی اور نفی میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اگلے دن جب میں نے دانیال سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی صفائی سے کہا، امی وہ گونگی ہے نا، تو اکثر چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ کلائی پر نشان شاید اس کا اپنا کوئی الرجی کا مسئلہ ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، دیکھ لوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور زہرا کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اب اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی۔ اس کے اشاروں میں ایک تڑپ ہوتی تھی، جیسے وہ کسی آنے والے طوفان سے ڈر رہی ہو۔ ایک دن میں نے اسے دانیال کے اسٹڈی روم کے پاس باہر کھڑے دیکھا۔ وہ دروازے سے کان لگا کر کچھ سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ جیسے ہی دانیال باہر نکلا، اس نے زہرا کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ ایسی چیخ جو گلے سے باہر تو نہ آ سکی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ دانیال نے مجھے دیکھ کر فوراً مسکراہٹ اوڑھ لی۔ امی آپ یہاں؟ زہرا کو میں چیک اپ کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ شاید حاملہ ہے اور اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ میرے لیے یہ خوشی کی خبر تھی، لیکن زہرا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اسی شام دانیال نے مجھے ایک ٹکٹ تھمایا۔ امی آپ کا برسوں کا خواب تھا، آپ اللہ کے گھر جائیں، میں نے آپ کے لیے عمرے کا انتظام کر دیا ہے، آپ کل ہی روانہ ہو رہی ہیں۔ میں خوش تو تھی، لیکن زہرا کی خاموش التجا میرے قدموں کی زنجیر بن رہی تھی۔ جب میں جانے لگی تو زہرا نے میرا دوپٹہ پکڑا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دانیال نے اسے نرمی سے پیچھے کیا اور مجھے الوداع کہہ دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے پیچھے اس گھر میں کیا ہولناک کھیل کھیلا جانے والا ہے، اور جس بیٹے کو میں مسیحا سمجھتی تھی وہ کتنا بڑا درندہ نکلے گا۔ میں 2 ہفتے بعد جب عمرے سے واپس آئی تو پورا گھر ایک عجیب سی بو اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دانیال نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک۔ میں نے ادھر
ادھر ادھر دیکھا، زہرا کہیں نظر نہیں آئی۔ دانیال زہرا کہاں ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور انتہائی مدھم آواز میں کہا، امی وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اور بچہ دونوں دم توڑ گئے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ کر داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میرا پوتا، میری بہو، سب کچھ ختم ہو گیا۔ دانیال نے بتایا کہ اس کی طبیعت اچانک بگڑی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی سب ختم ہو گیا۔ اس نے جنازہ بھی پڑھا دیا اور اسے سپرد خاک بھی کر دیا۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس نے میرا انتظار تک نہیں کیا۔ کچھ دن میں صدمے میں رہی، لیکن ایک دن جب میں زہرا کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو مجھے الماری کے پیچھے سے ایک ڈائری ملی۔ اس ڈائری میں کچھ نہیں لکھا تھا، بلکہ اس پر چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر میں ایک لڑکی کو زنجیروں میں دکھایا گیا تھا اور دوسری میں ایک ڈاکٹر کو اس کے سر میں سوئیاں چبوتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اس رات دانیال کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے 2 بجے چپکے سے گھر کے تہہ خانے کی طرف گیا۔ میں اس کے پیچھے گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ بھاری تھا لیکن تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو میرے حواس خطا ہو گئے۔ وہاں ایک شیشے کا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے اندر زہرا زندہ تھی۔ وہ مری نہیں تھی بلکہ اسے قید کیا گیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسم پر زخموں کے نشان تھے اور اس کا پیٹ پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ وہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے سر پر مختلف تاریں لگی ہوئی تھی۔ دانیال ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ آج کا تجربہ نمبر 42، دانیال کی آواز گونجی۔ مریضہ کو جب یہ احساس دلایا گیا کہ اس کی ساس اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو اس کی دماغی خلیوں میں شدید صدمے کی لہریں پیدا ہوئیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ صدمہ اس کے ہونے والے بچے کے اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے یا نہیں۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اپنا منہ ہاتھ سے دبا لیا۔ میرا بیٹا جس پر مجھے ناز تھا، وہ اپنی ہی بیوی اور غیر مولود بچے پر انسانی جذبات اور نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کی ریسرچ کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک زندہ انسان نہیں بلکہ ایک لیبارٹری کا چوہا سمجھ رہا تھا۔ زہرا کے چہرے پر وہ وحشت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کو دیکھتی اور پھر دانیال کی طرف جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ دانیال نے ایک بٹن دبایا تو زہرا کے جسم میں بجلی کی ہلکی لہر دوڑ گئی اور وہ تڑپ اٹھی۔ اس کی بے زبان آواز حلق میں کٹ کر رہ گئی۔ میں وہاں مزید کھڑی نہ رہ سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری روح کانپ رہی تھی۔ میرا اپنا بیٹا ایک جلاد بن چکا تھا اور میں اس گھر میں اس کی اگلی گواہ بننے والی تھی۔ اگلی صبح میں نے دانیال کے سامنے ایسے زہر کیا جیسے مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس معصوم لڑکی اور اس کے بچے کو اس جہنم سے نکالوں گی۔ میں نے اپنے ایک پرانے دوست انس سے رابطہ کیا جو پولیس میں انسپکٹر تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، لیکن اس نے کہا، بی بی، دانیال ایک بہت بڑا نام ہے، ہمیں ٹھوس ثبوت چاہیے ہوں گے، ورنہ وہ ہمیں ہی پاگل ثابت کر دے گا۔ میں نے طے کیا کہ میں خود ثبوت اکٹھے کروں گی۔ میں نے ایک چھوٹا سا کیمرہ خریدا، اسے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اگلے چند دن میں نے وہ مناظر دیکھے جو شیطان کے بھی رونگٹے کھڑے کر دے۔ دانیال زہرا کو بھوکا رکھتا، اسے ڈراؤنی آوازیں سناتا اور اس کی چیخوں پر مسکراتا۔ ایک دن اس نے زہرا سے کہا، تمہارا بچہ میرا سب سے بڑا شاہکار ہوگا۔ میں اسے بچپن سے ہی ایک ایسی تجربے سے گزاروں گا کہ وہ دنیا کا سب سے ذہین اور بے حس انسان بنے گا۔ زہرا نے جب مجھے ایک دن چپکے سے تہہ خانے میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی ایک جوت جاگی۔ میں نے دیوار پر لگے ایک کیل سے اسے اشارہ کیا کہ میں اس سے بچا لوں گی۔ اس نے اپنی کانپتی انگلیوں سے فرش پر لکھا، بچہ بچاؤ۔ ایک رات جب دانیال گھر پر نہیں تھا، میں نے چابیوں کا گچھا ڈھونڈا اور تہہ خانے میں داخل ہو گئی۔ میں نے زہرا کی زنجیریں کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت مضبوط تھی۔ زہرا نے مجھے اشارہ کیا کہ اس کا وقت قریب ہے۔
اسے شدید درد ہو رہا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھی، لیکن اس وقت وہی میرا امتحان تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور دانیال سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پستول تھا۔ میں جانتا تھا امی، آپ کی ممتا میرے کام میں رکاوٹ بنے گی، اس نے سرد لہجے میں کہا، لیکن یہ ریسرچ اب آخری مرحلے میں ہے، آپ اسے نہیں لے جا سکتی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دانیال، یہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، خدا کا خوف کرو۔ وہ کہکا مار کاسا، خدا، میرا خدا سب علم ہے امی، یہ لڑکی تو بس ایک ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، زہرا کی حالت بگڑ گئی اور اس کی درد سے بھری ایک ایسی آواز نکلی جس نے خاموشی کو چیر دیا۔ دانیال اسے چیک کرنے کے لیے آگے بڑھا اور یہی میرا موقع تھا۔ میں نے قریب پڑا ہوا ایک بھاری دھاتی اسٹینڈ اٹھایا اور پوری قوت سے دانیال کے سر پر دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں نے فوری طور پر انسپکٹر انس کو کال کی اور ایمبولینس بلوائی۔ وہ رات زندگی اور موت کے درمیان ایک لکیر تھی، جہاں ایک طرف میرا قاتل بیٹا تھا اور دوسری طرف وہ مظلوم ماں۔ عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ دانیال کٹہرے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اب بھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ اپنے وکیل کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سائنس کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا اور زہرا ذہنی مریضہ تھی۔ تب میں کھڑی ہوئی۔ میں نے عدالت میں وہ تمام ویڈیوز اور زہرا کی ڈائری پیش کی۔ میں نے جج سے کہا، جناب عالی، میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں کے لیے اس کا بیٹا اس کی جان ہوتا ہے، لیکن آج میں اپنے بیٹے کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ہونے والے جرم کے خلاف کھڑی ہوں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں، ایک کسائی ہے۔ زہرا کو ویل چیئر پر عدالت لایا گیا۔ وہ بہت کمزور تھی، لیکن اس کی گود میں ایک ننھا سا فرشتہ تھا، اس کا بیٹا، جو تمام تر اذیتوں کے باوجود معجزانہ طور پر ٹھیک پیدا ہوا تھا۔ زہرا نے دانیال کی طرف دیکھا اور اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ نفرت اور حقارت تھی۔ اس نے اپنے بچے کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے بچا لینا چاہتی ہو۔ جج نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے دانیال کو عمر قید کی سزا سنائی اور اس کا میڈیکل لائسنس ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا۔ جب پولیس اسے لے جا رہی تھی تو وہ میری طرف دیکھ کر چلایا، امی، آپ نے اپنی نسل کی تباہی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے سکون سے جواب دیا، نہیں دانیال، میں نے اپنی نسل کو تمہاری جیسی درندگی سے بچایا ہے۔ برسوں بیت گئے۔ اب میں اور زہرا ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ زہرا اب بھی بول نہیں سکتی، لیکن اس کی مسکراہٹ اب اس کے گھر کو روشن کرتی ہے۔ اس کا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ ہر روز پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ اشاروں میں لمبی باتیں کرتا ہے۔ میں اکثر شام کو برگد کے سائے تلے بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خاموشی کے اندر اتنی بڑی سچائی چھپی ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ دانیال جیل میں ہے، اپنی تنہائی کے تجربے خود پر کر رہا ہے، اور یہاں ہم ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جہاں محبت ہی سب سے بڑی ریسرچ اور ہمدردی ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ انصاف دیر سے ہی صحیح، لیکن جب آتا ہے تو اندھیرے کو جڑ سے مٹا دیتا ہے۔ زہرا کا بچہ اب مجھے دادی کی بجائے ماں کہتا ہے، اور یہی میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔